السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ امام احمد اپنی مسند میں حضرت قیس بن ابی حازم کی روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لوگو تم ہمیشہ اس آیت کی تلاوت کرتے ہو اور بے محل اس کا حکم چلاتے ہو۔ بے محل یعنی بے موقع۔ آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، سورۃ المائدہ آیت 105۔ اے ایمان والو تم اپنی خبر رکھو، جب تم راہ راست پر ہو تو کوئی بھی گمراہ ہوا کرے تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ سنا ہے، ان الناس اذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه وفي لفظ اذا رأوا المنکر فلم يغیروه اوشک ان یعمہم اللہ بعقاب من عنده، مسند احمد۔ جب لوگ دیکھیں کہ ظالم ظلم کر رہا ہے، امیجن کریں آپ نے کسی کو دیکھا کہ وہ دوسرے پر ظلم ڈھا رہا ہے، کیا خاندانوں کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں یا ویسے بھی، پھر بھی وہ اس کا ہاتھ نہیں پکڑے، یعنی بیچ میں نہ آئے، اسے روکے نہیں، منع نہ کرے۔ دوسرے الفاظ یہ ہیں، جب لوگ منکر امر کو دیکھیں اور اسے نہ روکیں تو ڈر ہے کہیں اللہ تعالیٰ اپنا عذاب سب پر عام نہ کر دے۔ تو بات یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ اگر لوگ غلط کام کر رہے ہیں تو تمہیں کوئی نقصان نہیں۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ جی اوکے نہیں اٹھائے گا، اوکے، یعنی اس معنی میں تو دوسرے کی برائی ہمیں نقصان نہیں دے گی۔ جی، یعنی ایک بات تو یہ ہے کہ تمہاری کوشش کے باوجود اگر کوئی شخص راہ راست پر نہیں آتا اور راستہ گم کرتا ہے، من دلہ یعنی بھٹکتا ہے، پھر بھی تو اس کی ذمہ داری تم پر نہیں۔ اور دوسری جگہ یہ آتا ہے نا کہ لا تزر وازرۃ وزر اخرى، اگر انسان خود سیدھے راستے پر ہے اور دوسرا غلط پر جا رہا ہے تو اس کی ذمہ داری تم پر نہیں، تم اس کا بوجھ نہیں اٹھاؤ گے، اسے اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے۔ اس کا یہ معنی ہرگز نہیں کہ تم لوگوں کو گمراہ ہونے کے لیے چھوڑ دو، غلط کام کرتے دیکھو تو ٹس سے مس نہ ہو، کیونکہ اس سے تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا۔ کیونکہ اگلی حدیث کیا بتاتی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ظالم کو ظلم کرتے دیکھے اور نہ روکے، یا منکر کرتے دیکھے اور نہ روکے، تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ جو عذاب ظالم کو پہنچے وہ دیکھنے والوں کو بھی پہنچ جائے۔ امام اوزاعی حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اخفیت الخطیئۃ فلا تضر الا صاحبها واذا ظہرت فلم تغیر تضر العامہ۔ گناہ جب چھپا رہتا ہے تو گناہ کرنے والے کے سوا کسی اور کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ کیا ہے؟ گناہ جب چھپا رہتا ہے تو کس کو نقصان پہنچتا ہے؟ صرف کرنے والے کو۔ اور جب گناہ ظاہر ہو جاتا ہے تو عام نقصان پہنچانے سے باز نہیں رہتا، یعنی گناہ ہر حال میں نقصان دہ ہے۔ چھپے ہوئے گناہ کا نقصان کرنے والے پر ہے، لیکن ظاہری گناہ کا نقصان سب پر ہے۔ امام احمد حضرت عمر بن الخطاب سے روایت کرتے ہیں، ڈر ہے کہ آباد اور معمور بھی آباد کو کہتے ہیں، عمر سے معمور بستیاں ویران ہو جائیں۔ پھر فرمانے لگے یہ اس وقت ہوگا جب فاسق و فاجر لوگ نیک لوگوں کے مقابلے میں ابھر آئیں گے، قوم کے سردار منافق لوگ ہوں گے، یعنی پھر ایسی جگہوں پر بے برکتی ہو جاتی، رونقیں ختم ہو جاتی۔ اس لیے ہر ایک کا یہ فرض بنتا ہے کہ جب وہ کسی کو برا کرتے دیکھے تو اس کی طرف اس کی توجہ ضرور مبذول کرے،
اگلا شخص خواہ پھر مانے یا نہ مانے. ایک اور بات اس ضمن میں کہوں گی کہ انسانی نفسیات بہت مسٹیریس چیز ہے. جسے کہتے ہیں نا کہ پر اسرار سی چیز ہے جس کی سمجھ بہت جلدی نہیں آتی. انسانی مزاج بھی بہت تیزی سے بدلتے ہیں. بعض اوقات آپ کسی کو بتاتے ہیں کچھ تو بہت بری طرح ریاکٹ کرتا ہے وہ شخص, اس سے آپ ہرٹ ہوتے ہیں نا, انسان ہے نا ہم کسی کا بھلا کر رہے ہیں اور دوسرا الٹ کے ہمارے ساتھ برا کر رہا ہے تو تکلیف تو ہوتی ہے. جب ایسا ہوتا ہے تو پھر ہم کیا سوچتے ہیں, پھر ہمارا ڈیسیژن کیا ہوتا ہے, آئندہ سے میری توبہ, میں اس شخص کو کچھ نہیں کہوں گی. ٹھیک ہے, اگر اس کو نقصان اپنا کرنا تو کرے, مجھے کیا لگے, میں کیوں ایسا کروں, میں کیوں اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالوں. عموماً ایسا ہی ہوتا ہے نا. اچھے سے اچھے تعلقات میں, قریب سے قریب ترین رشتوں میں, مثلاً آپ اپنے ہسبینڈ کو کوئی بات کہتے ہیں اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ نہیں سن رہے تو پھر آپ کیا سوچتے ہیں کہ آج کے بعد میں نہیں کہوں گی, انف از انف. بچے کو کہتے ہیں وہ نہیں سنتا تو آپ کیا کہتے ہیں, چھوڑو پھر خود ہی سمجھ آ جائے گی. لیکن چھوڑ تو نہیں سکتے نا, پھر چھوڑ دیتے ہیں کہ اچھا خود سمجھنے دو. اسی طرح دوستوں کو, کیونکہ ادروائز ہمیں پھر اپنے دکھ کے علاوہ ان رشتوں کے چھٹنے اور کٹنے کا ڈر ہوتا ہے. یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ یہ پھر ہم سے بہت دور ہو جائیں گے تو انہیں دور نہیں کرنا. تو انسان ایک بیچ کے اس میں آ جاتا ہے کشمکش میں. لیکن یاد رکھیے کہ کبھی کسی انسان کے ڈر سے, کبھی اپنے ہرٹ ہونے کی وجہ سے خیر کا پیغام یا خیر کی بات عام کرنے سے نہ رکے, دوسرے کی خیر خواہی کرنے سے نہ رکے. کیونکہ اس بات پر ہم سب کا یقین ہونا چاہیے کہ خیر خیر ہی لاتی ہے, الٹیمیٹلی اس کا نتیجہ خیر ہی ہوگا, اور شر سے شر ہی پھوٹتا ہے, گناہ سے نقصان ہی ہوتا ہے, خواہ جلد یا بدیر. کہیں آگ لگی اور آپ اگنور کر دیں تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مصیبت ٹل جائے گی, یہ تو بڑھتے بڑھتے آپ تک بھی پہنچ سکتی, اس لیے اگنور تو نہیں کر سکتے. جہاں تک انسانی نفسیات کی بات ہے تو وقتی طور پر جب لوگ ریاکٹ کرتے ہیں نا تو بھی آپ یہ نہ سمجھے کہ انہوں نے سنا نہیں, یہ انہیں فائدہ نہیں ہوگا. ایک وقت آئے گا کہ وہ ریئلائز کریں گے کہ آپ ان کی خیر خواہی کر رہے تھے اور وہ اس کو مانیں گے, اور پھر وہ آپ کے شکر گزار بھی ہوں گے, چاہے وقتی طور پر انہیں برا لگے. یہ بالکل ایسے ہوتا ہے کہ جیسے ایک انجیکشن لگنے لگتا ہے نا جس وقت, پھر کیا ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, لیکن جب سوئی اندر چلی جاتی اور اپنا کام کرتی اور اس کے فوراً بعد انسان کو ریلیف ملتا ہے تو انسان کس کا شکر گزار ہوتا ہے, سوئی چبھونے والے کا. انجیکشن لگانے والا نہیں کہوں گی, سوئی چبھونے والے کا. تو بالکل جب آپ کسی کو اچھی بات کرتے ہیں تو آپ یوں ہی جیسے آپ نے اس کو انجیکشن لگایا, سوئی چبھو دی, اور اس نے جب چیخ ماری تو آپ کو بری لگی اور ہو سکتا غصہ بھی آیا, لیکن آپ نے اس کے فائدے کے لیے کیا تو انشاءاللہ اس کا فائدہ نظر آئے گا. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ انسان کی فطرت کے اندر اللہ نے خیر کی طلب رکھ دی ہے. بعض اوقات آپ دیکھیں بچے بھوکے ہوتے ہیں لیکن آپ انہیں کھلانا چاہتے ہیں تو وہ کھاتے نہیں بلکہ روتے چلے جاتے ہیں. کبھی آپ نے چھوٹے بچوں کو دیکھا کہ رو رہے ہیں, ماں کہتی ہے اچھا دودھ پی لو تو دودھ بھی نہیں پیتے, پھر بھی رو رہے ہیں. وہ ایک خاص اثر میں ہوتے ہیں, خاص طرح کی تکلیف میں ہوتے ہیں جس کو ہم اس وقت سمجھ نہیں رہے ہوتے. ہم سوچتے ہیں شاید ان کو بھوک ہی نہیں لگی, نہیں بھوک ہوتی ہے, لیکن اس وقت وہ اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ اپنی ویکنس پر قابو نہیں پا سکتے, حتیٰ کہ وہ سامنے والے کیا اپنے خلاف بھی غصہ کر رہے ہوتے ہیں. They can't help themselves. اس وقت وہ اور قابل رحم ہوتے ہیں. ہم ایسے تھوڑی کرتے ہیں اچھا نہیں دودھ پیتے نہ پیو, اگر نہیں کرتے یہ نہ کرو, ٹھیک ہے میں جا رہی ہوں. ایسا کوئی نہیں کر سکتا. پھر آپ ایک ہیلا کرتے, دوسرا کرتے, ادھر سے تدبیر کرتے, ادھر سے کرتے ہیں, حتیٰ کہ کوئی نہ کوئی آپ کو رستہ مل جاتا ہے اس کو چپ کرانے کا. پھر وہ نارمل رہتا ہے, ٹھنڈا ہو جاتا ہے, پھر آپ کے گلے آ لگتا ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے نا, بچوں کو آپ ڈانٹتے ہیں وہ تھوڑی دیر روتے ہیں, بعضوں کا جواب بھی دے دیتے ہیں, لیکن پھر کیا کرتے ہیں تھوڑی دیر میں پھر آ کے آپ کے پاس لیٹ جاتے ہیں, آپ کے گلے لگ جاتے ہیں. حیرت نہیں ہوتی یہی انسان چند لمحے پہلے کیا کر رہا تھا اور اب کیا کر رہا ہے؟ تو پھر کیا انسان لوگوں کے وقتی ری ایکشن سے, لوگوں کی ناراضگیوں سے, لوگوں کے غیر مشکور رویے سے اپنا کام چھوڑ دے؟
نہیں یہ تو نہیں چھوڑنا، آج نہیں تو کل ان کو خیر خواہی سمجھ آئے گی. جیسے پیغمبروں نے اپنی قوم کی خیر خواہی کی لیکن قوم نے نہیں مانا، تو جب عذاب سے تباہ ہو گئی تو ایک پیغمبر نے کہا نا کہ وَلَٰكِن لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، کہ تم خیر خواہی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. سَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، ان قریب تم یاد کرو گے، تمہیں سمجھ آ جائے گی جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں، لیکن میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، کہ میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لیتا، میں تم پہ کوئی ناراض نہیں ہوتا. پیغمبروں کی ساری تاریخ میں آپ دیکھیں قوموں نے جیسے بھی ریاکٹ کیا انہوں نے آگے سے جواباً کوئی برا ریاکشن نہیں دکھایا. کیا کیا؟ صبر، تحمل، حلم کا مظاہرہ کیا. تو اسی طرح جو شخص بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والا ہوتا ہے اس کے اندر یہ اخلاق ہونا بہت ضروری ہے کہ دوسرے شخص کے ریاکشن کے جواب میں آپ پورے صبر و تحمل سے کام لیں. کل میں کہیں بیٹھی تھی اپنے بچے کے ساتھ تو مجھے کہتے ہیں کہ آپ مجھے سمجھایا کریں. میں نے کہا میرا سمجھانا تو تمہیں اچھا نہیں لگتا. کہتے نہیں مجھے اچھا لگتا. میں نے کہا لیکن میں نے جب تمہیں سمجھایا تم نے ریاکٹ کیا تو میں اب تمہیں نہیں سمجھاؤں گی. کہتا نہیں آپ مجھے سمجھائیں، چاہے مجھے برا لگے پھر بھی آپ مجھے سمجھاتی رہیں. تو اس میں مجھے بڑی حیرت ہوئی اور اس کے ذریعے اللہ نے مجھے ایک سبق سکھایا کہ کوئی ایک نصیحت شاید ایسی نہ ہو کہ جسے غور سے سنا گیا ہو یا انٹرسٹ شو کیا گیا ہو. تو ایسے جگہ پر نصیحت کرنا اور ایسے شخص کو سکھانا کس قدر مشکل ہو سکتا ہے کہ جس کو آپ بتا رہے ہو اور وہ جواباً ایسا لگے جیسے سن ہی نہ رہا ہو. اور پھر جب آپ بہت تکلیف اٹھائیں پھر اس کے بعد آپ خاموش ہو جائیں تو پھر بھی وہ شخص چاہے کہ نہیں، چاہے میں قبول نہ کروں لیکن مجھے سمجھا. تو یہ کیا ہے؟ خیر ہے نا اندر، لیکن ہم اسے نہیں لے پاتے، ہم گھبرا جاتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ بس اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. یہ چھوڑ تھوڑی دیتے. بچہ اگر کھاتا نہیں ہے تو ماں چھوڑ دیتی ہے، اس کو پتا ہوتا ہے اگر وہ دوا نہیں لینا چاہتا تو ہم چھوڑتے نہیں ہیں. لیکن بچہ اگر نصیحت قبول نہیں کرتا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ فوراً چھوڑنے کی سوچتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں اپنے طریقوں، اپنے رویوں اور اپنے انداز پر ضرور نظر رکھنا ہے. ایک طریقہ، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر ایک طرف سے، پھر دوسری طرف سے. اب دیکھیں شیطان کیا کرتا ہے. شیطان کیا کرتا ہے؟ ہر طرف سے آتا ہے نا، ہر طرف سے آتا ہے. وہ تو نہیں تھکتا. ہم کیوں تھک جاتے ہیں؟ ہمیں بھی تھکنا نہیں، انتھک محنت کرنی ہے. کوئی پسند کرے یا نہ کرے دوسرے کو اچھی بات بتاتے رہنا. سر پہ سوار نہیں ہونا، کیونکہ حکمت ساتھ ہی ہے. حکمت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، خیرخواہی کے ساتھ اور پوری طرح مثبت سوچ کے ساتھ. جب بھی مثلاً آپ نے کوئی چیز دیکھی تو ایک دم ریاکشن ہوا، آپ کو غصہ آیا، یہ کیا کیا ہے؟ مثلاً آپ بچے کو ہوم ورک کرا رہے ہیں، آپ اسے سکھا رہے ہیں اور آپ اسے کہتے ہیں اچھا یہ لکھو. جب اس نے لکھا تو آپ کی ایکسپیکٹیشن کے خلاف تھا، پھر ریاکشن کیا ہوتا ہے؟ بہت غصہ آتا ہے. یہ کیا ہے؟ ایسے تھوڑی سکھایا تھا. اچھا اس کا پھر بہت فائدہ وقتی طور پر نہیں ہوتا. تھوڑا سا اس وقت آپ اپنے آپ کو پی جائیں، اپنے غصے کو پی جائیں. والکاظمین الغیظ پر عمل کریں اور بالکل اس طرح شو کریں جیسے آپ کو غصہ آیا ہی نہیں ہے، اور آپ اس کے بعد پھر کریکشن کریں. تو آپ دیکھیں کہ وہ جو آپ کا صبر ہے نا بہت ہی کارگر ہوگا. پھر آپ دیکھیں کہ ہم اللہ سے اجر کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، کسی پر بھی ہمارا احسان نہیں. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. اسی کے بھروسے پہ کام شروع کرنا، اور اگر نہیں فائدہ ہوتا اسی کی طرف پھر رجوع کرنا ہے. رونا ہے تو اللہ کے آگے جا کے رونا ہے کہ یار اب میں نے تو پوری کوشش کی لیکن دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچ رہا، تو یہ فائدہ بھی تو ڈال تاکہ میرے اندر یہ خیال نہ ہے کہ یہ میرے کرنے سے کچھ ہوا. جی آپ. السلام علیکم استاذ. دیکھیں اگر قرآن اور سنت کے مطالعے سے میرے اندر کوئی چھوٹی سی کوئی خراب عادت میں اللہ کا شکر نکال پاتی ہوں، اور پھر بالکل قریبی جو ہوتے ہیں جیسے بہن ہے، اب بہن سے بہت فرینکنس ہوتی، ان کو بھی میں کوئی وہی والا پھر غلط کام کرتے دیکھوں تو اب ایک دل میں کانفیڈینس بھی ہوتا ہے کہ اچھا میں منع تو کر سکتی ہوں، میرے اندر نہیں ہے. لیکن پھر بھی ایک ڈر ہوتا ہے. وہ ڈر کیوں ہوتا ہے کسی کو منع کچھ کرتے ہوئے؟ اور یہ کہ اس ڈر سے ریاکشن کا ڈر ہوتا ہے. ہم وہ ریاکشن فیس نہیں کرنا چاہتے، ہم اندر سے بڑے نازک ہوتے ہیں. تو اپنے آپ کو ریڈی کر لیا کریں کہ میں نے یہ اب کرنا ہے کام اور اس کا لیش بیک ہوگا، واپس پڑے گی مجھ پہ. دوسرا تانا بھی دے سکتا ہے، کوئی کہے گا اچھا کل تک تو تم بھی یہی کر رہی تھی. تو ہمیں یہ سننے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے
کہ ہمیں بتانا دیا جائے گا کہ 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی، اب تک تو یہ کر رہے تھے اور اب آپ ہمیں نصیحت کرنے لگے. اور دوسری طرف یہ امید بھی رکھیں، یقین رکھیں، تسلی رکھیں کہ اگر میں چھوڑ سکتی ہوں یہ بد عادت تو یہ بھی چھوڑ سکتا ہے، نا امید نہ ہو. جی بعض اوقات یہ ہوتا ہے استاذہ کہ آپ نصیحت جو کرتے ہیں یا جس کو بھی کہہ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو اپنے عمل سے اور ہر لحاظ سے باور کراتا ہے کہ اسے آپ کی ضرورت نہیں ہے مثلا، یا یہ کہ وہ زیادہ سمجھدار ہے فار ایگزامپل. بالکل. تو اس وقت یہ ہوتا ہے کہ وقتی طور پر آپ ادارہ کشی بھی بے شک اختیار کر لیں، لیکن جب آپ کی باری آئے، کیونکہ جب ہم اس دنیا میں رہتے ہیں تو آج ہمیں اس کی ضرورت ہے تو کل اسے ہماری ضرورت پڑ سکتی ہے. بالکل. تو اس وقت پھر جب آپ کی باری آئے تو پھر آپ خیر خواہی کریں. جب آپ اس وقت خیر خواہی کرتے ہیں اور اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اگلا بندہ بات بالکل سن لیتا ہے آپ کی. بالکل. جی السلام علیکم. جو ابھی آپ بتا رہی تھی استاذہ، مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ میں اپنے کزن کو میتھس پڑھا رہی تھی اور اس کو پڑھانا آلموسٹ امپاسبل ٹاسک لگتا ہے. ایک تو وہ تھوڑا سا سلو تھا پک کرنے میں اور اس کا اٹینشن بہت آرام سے ادھر ادھر ہو جاتا تھا. وہ بار بار مجھے اس کو یہ کہہ کے پڑھانا پڑتا تھا کہ اچھا اس کے بعد ہم پھر یہ والی گیم کھیلیں گے، اس کے بعد ہم وہ کریں گے، تو پھر اس کا ٹینشن رہتا تھا. اور مجھے اس کی بات سے بڑی حیرت ہوئی کہ ایک پوائنٹ پہ، حالانکہ میں بہت فرسٹریٹڈ تھی لیکن میں نے کہا نہیں، میں نے اس کو پڑھانا ہے جو بھی ہو جائے. تو وہ مجھے کہتا ہے کہ امی تو رو پڑتی ہیں، آپ کیوں نہیں رو رہی؟ تو یہ بات واقعی ہے کہ ہو سکتا ہے وہ اگلا بندہ ایکسپیکٹ ہی نہ کر رہا ہو کہ آپ اتنے پرسسٹنٹ ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کیونکہ جسٹ بیکاز یو گیو اپ تو وہ بندہ وہ چیز نہ اٹین کر پائے جو وہ ادروائز کر سکتا ہو. تو اس سے میں نے یہ چیز سیکھی تھی. بالکل. یہ جو استقامت ہے نا اور ارادے کی پختگی، کہ امپاسبل نہیں کر کے چھوڑنا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی مدد کرتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں اور میری سسٹر نے تعلیم القرآن کورس جب مکمل کیا تو ہم لوگ اپنے گھر گئے تھے، تو فرینڈس کو فون کر رہے تھے کہ کون اب ایڈمیشن لے گا، کورس کر رہے تھے انہیں. تو میری سسٹر نے اپنی ایک فرینڈ کو فون کیا تو اس کا ریئیکشن آگے سے بہت برا تھا. اس نے کہا کہ کیا مجھے پاگل کتے نے کاٹا جو میں پڑھنے کے لیے جاؤں. تو وہ بہت ڈپریس ہوئی اس بات پہ، بہت زیادہ رو بھی رہی تھی. پھر ہم دونوں نے پلان بنایا ایک کہ ہم اس کو نہیں کہیں گے کہ تم پڑھنے کے لیے جاؤ، تم ڈیلی اس کو ایک ایک بات بتاتی جانا فون پہ بے شک، یا ویکلی بھی تم کوئی اگر اچھا کام کرتی ہو تو وہ اس کو بتانا کہ میں نے یہ سیکھا تھا تو میں نے اس کو اس طرح اپلائی کیا. تو اب ماشاءاللہ وہ ریڈی ہو چکی ہے، 4 ماہ ہو گئے ہیں اور اب ماشاءاللہ وہ ریڈی ہو گئی ہے کہ میں ایڈمیشن لوں گی. الحمدللہ. بالکل. اور اگر آپ اس وقت کہتے کہ دیکھو ہم نے تو اس کا بھلا چاہ اور اس نے یہ کہا، آج کے بعد ہماری تو اس سے کٹی، تو پھر یہ خیر تو آپ کو نہیں ملتی نا. جی آپ بولیے کیا کہتے. السلام علیکم. وعلیکم. الحمدللہ پرسن جیسے بات ہوئی تھی کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ آپ نے بھی موٹیویٹ کیا تھا کہ ہر چیز شیئر کرنی ہے گھر والوں سے. تو پہلے تو نہیں کر پاتی تھی لیکن پرسن سے اتنی زیادہ موٹیویشن ہوئی، پہلے بھی کرتی تھی لیکن اتنا زیادہ کانشیسلی نہیں. لیکن کل ہم لوگوں نے بخاری شریف میں سجدہ صاحب کے بارے میں پڑھا، تو پہلے امی نے بھی جو سکھایا تھا کہ وہ صحیح طریقہ نہیں تھا، تو میں امی کو اور بہن کو لے کے بیٹھی اور میں نے کہا کہ آج ہم نے سجدہ صاحب کا صحیح طریقہ سیکھا، اور میں جو 22 سال غلط کرتی رہی ہوں تو الحمدللہ آج میری اصلاح ہو گئی ہے. تو امی کو بھی انٹرسٹ ہوا کہ مجھے بھی بتاؤ، تو میں بخاری شریف الحمدللہ لے کر آ گئی اور میں نے سارا پڑھ کے بتایا. تو ہماری ایک ریلیٹیو ہی ہیں، وہ گھر میں آئی ہوئی تھیں تو وہ نماز پڑھنے لگی تھی، تو ان کا ریئیکشن اتنا برا ہوا اس پہ کہ وہ کہتی ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میرے تو فادر نے مجھے ایسے سکھایا ہے کہ پہلے اس طرح سلام پھیرو اور پھر اس کے بعد 2 سجدے کرو، تو یہ آپ کیا کہہ رہی ہو نا کہ میں نہیں مانتی اس چیز کو. میں آگے سے چپ ہو گئی. تو میری سسٹر کہنے لگی کہ اچھا آپ ایسا کرو کہ یہ بخاری شریف مجھے دو نا، میں خود پڑھتی ہوں. میں نے ان کو پکڑا دی، میں بولی کچھ نہیں. اور الحمدللہ جب سسٹر نے پڑھ لیا اور وہ نماز پڑھ رہی تھیں پاس ہی، تو سسٹر نے پڑھ کے کہا کہ یہ حدیث عام ہونی چاہیے تھی کہ جو صحیح طریقہ ہے، پتہ نہیں ہم لوگوں کو غلط طریقہ کیوں بتایا جاتا ہے نا. پھر اس کے بعد جب وہ نماز پڑھ سکی تو میں نے صرف ان سے کہا، میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، آپ کا جو من کرتا ہے آپ وہ کریں، لیکن ایک دفعہ آپ اس حدیث کو پڑھ ضرور لیں. تو الحمدللہ وہ پاس بیٹھ گئی اور انہوں نے یہ پڑھا اور وہ فوراً سے چینج ہو گئی. حالانکہ 5 منٹ پہلے ان کا اتنا برا ری ایکشن تھا اس چیز پہ، لیکن الحمدللہ وہ کہتی ہیں کہ انشاءاللہ میں اب جب بھی مجھے کوئی پرابلم ہوگا تو میں بخاری شریف سے کنسلٹ کروں گی انشاءاللہ. ایک اور چیز فقہی معاملات میں، جب بھی آپ کوئی بات کرنے لگے یا کسی کو دلیل دینے لگے تو اس وقت صحیح اور غلط نہ کہا کریں. ٹھیک ہے؟ صحیح یعنی مثلاً ایک کام کرنے کے 2 طریقے ہیں، تو یہ نہ کہا کریں کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے.
کیا کہا کرے؟ جو صحیح ہے اس کو بتا دے. اچھا دوسرا کہے گا تو میں غلط کر رہا ہوں، تو اس وقت آپ کہیں کہ یہ بہتر ہے کیونکہ اس کی دلیل مضبوط ہے. ٹھیک ہے. پھر راجح اور مرجوح کی بات ہوتی ہے. اگر کوئی ایک چیز ضعیف حدیث پر مبنی ہے اور دوسری صحیح حدیث پر مبنی ہے تو آپ کیا کہیں گے کہ جو چیز صحیح حدیث پر مبنی ہے وہ بہتر ہے، لہذا اس کو اختیار کرنا سنت سے زیادہ قریب ہے، اس لیے میں ایسا کر رہی ہوں. کیونکہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ فقہی معاملات میں کچھ چیزوں میں اختلافات ہوتے ہیں. ان اختلافات میں ضروری طور پر یہ نہیں ہوتا کہ ایک صحیح اور دوسرا غلط ہے، یا ایک صحیح کر رہا ہے دوسرا حرام کر رہا ہے. ٹھیک ہے. دوسرے کے پاس اپنی دلیل ہو سکتی ہے. ہمیشہ کیا دیکھیں کہ زیادہ اوتھینٹک سٹرونگ دلیل کون سی، کیونکہ علم حاصل کرنے کا یہی فائدہ ہوتا ہے. جیسے ایک عام شخص جب کوئی چیز خریدتا ہے تو اس کو بعض اوقات نہیں پتا ہوتا کہ کس چیز کی کوالٹی کیسے ہے، کیونکہ وہ اس کے بارے میں زیادہ جانتا ہی نہیں. اس نے صرف ظاہری طور پر دیکھا، کسی نے اس کو بتا دیا. لیکن ایک شخص جو اس خاص پروڈکٹ کو اچھی طرح پہچانتا ہے، اس کے ظاہر باطن کو جانتا ہے، اس کے بارے میں زیادہ اس کو علم ہوتا ہے، تو اس کی جو چوائس ہے وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے بچے اسلام آباد پڑھنے آتے ہیں تو میں کلاس لینے آتی ہوں تو واپسی پہ ان کو لے کے جاتی ہوں ساتھ گھر نا. تو وہی بات کہ ہم بچوں کو کہنا ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ یہ کام کریں اور یہ مت کریں، کیونکہ بچے سننا نہیں پسند کرتے، اتنے ریلیکٹنٹ ہو جاتے ہیں. جب آپ بار بار ان کو سمجھاتے ہو، ٹوکتے رہتے ہو تو وہ پسند نہیں کرتے. تو وہ میں نے بھی یہ کچھ عرصے سے بات چھوڑ دی ہوئی تھی کہ بتاتی نہیں تھی بچوں کو. تو کل وہی بات ہوئی کہ اپنے گھر والوں کو بتائیں، تو اب گاڑی میں تو بچوں نے بیٹھنا تھا. اب میں نے سوچا کہ گھر جا کے ان کو بتاؤں گی. تو اب میں نے کہا گھر تو انہوں نے میرے ہاتھ نہیں چڑھنا، تو پھر ٹیوشن شروع ہو جائے گی ان کی، اور پھر شام میں تھکے ہوں گے اور انہوں نے سننی نہیں ہے. تو پھر میں نے گاڑی میں ہی ان کو بتانا شروع کر دیا. یہ ایک بڑے کام کی بات ہے. آپ سب کو یہ راز کی بات بتائیں کہ اگر کسی سے بھی بات کرنی ہو کہ جو نہ سنتا ہو اور توجہ نہ دے، تو اس کو گاڑی میں سوار ہو کے ساتھ لے چلیں. کیونکہ میں شروع سے بچوں کے ساتھ یہ تربیت ٹائم رکھتی تھی. اس طرح بچوں کو شوق ہوتا ہے نا، چلو سیر پہ چلیں، چلو آئس کریم کھلا لیں، چلو یہاں لے جائیں وہاں لے جائیں. تھوڑا بہت گھر سے نکال لیا، وہ چھوٹی سی جگہ پہ پھنس جاتے ہیں. اب تھوڑی دیر تو وہ ادھر ادھر ہوتے ہیں، لیکن پھر آہستہ آہستہ بات کرنے لگتے ہیں، پھر سننے بھی لگتے ہیں. تو یہ ایک بہت زبردست طریقہ ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ جو مائیں اپنے بچوں کو اسکول چھوڑ کے آتی ہیں، لے کے آتی ہیں، دیٹ از دا بیسٹ ٹائم. کیونکہ اس وقت لمبے لمبے ٹریفک کے اشارے بعض اوقات ملتے ہیں، بعض اوقات وہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں. تو ان کے ساتھ اگر ان کو کوئی کہانی سنانے لگے، کوئی بھی بات، تو ان کی لسننگ کافی بہتر ہوتی ہے بنسبت اس کے کہ وہ کہیں گھر میں ہوں اور پھر آپ وہ ایک دم اٹھ کے چل پڑیں، یا کوئی اور آ جائے، یا کوئی ٹیلی فون بیچ میں آ جائے، تو وہ پھر اتنی کنسنٹریشن کا ٹائم نہیں ہوتا. تو وہ اسمالسٹ روم ہے تبلیغ کا، جسے آپ تبلیغ اسٹوڈیو کہہ لیں، جس میں آپ اچھی طرح بچوں کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. تو اس موقع سے خوب فائدہ اٹھائیں. جی آپ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم. ایک کوشچن جو اکثر ہم لوگ جب کسی کو کچھ بات بتا رہے ہوتے ہیں، چاہے اسٹوڈنٹس میں بھی بتا رہے ہوں، تو یہ بہت آتا ہے کہ قرآن میں تو یہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہے وہ دیتا ہے، اور جس کو بھٹکانا چاہے بھٹکا دیتا ہے. تو اگر اللہ نے ہمارے لیے ہدایت نہیں لکھی تو ہم کیسے ہدایت پا سکتے ہیں؟ تو اس کا مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ان کو ڈائریکٹلی مطلب چھوٹا سا آنسر اور ان کو سمجھ میں آ جائے بات. انہوں نے کہاں سے پڑھا کہ ان کے لیے نہیں لکھی ہوئی؟ بس قرآن میں جب کبھی آیت آتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے، وہ اس کو نہ پیچھے دیکھتے ہیں نہ آگے، بس یہی کہتے ہیں کہ نہیں جس کو ہم کہیں کہ ہمارے آپ نے لیے. تقدیر کا چیپٹر پڑھا تھا ہمارے جی ساتھ؟ جی میں نے ان کو اس حساب سے بھی کافی سمجھانے کی کوشش کی. جی اصل بات یہ ہے کہ جس نے نہیں ماننا ہوتا نا، تو اس کو کوئی بھی بہانہ یا کوئی بھی لفظ مل جاتا ہے انکار کرنے کے لیے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اگر تقدیر میں نہیں بھی لکھا ہوا تو پھر تقدیر کو تقدیر سے ہی توڑنا ہے نا. یعنی کہ آپ اپنی تقدیر میں اس بات کو سیکھنا اور سمجھنا کر لیں، تو انشاءاللہ اگر آج وہاں ہے تو اللہ ہی تقدیر لکھتا اور مٹاتا ہے. تو اگر آپ کی تڑپ ہوگی تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کیٹیگری سے اٹھا کے اس میں ڈال دے گا. اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ لیکن ہمارا تو فرض ہے نا کہ ہم سنیں اور سمجھیں. کیونکہ سورۃ اس میں آتا ہے نا الملک میں، قیامت کے دن لوگ کہیں گے لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کاش ہم سنتے یا سمجھتے تو آج ہم دوزخ والوں میں شامل نہ ہوتے. چلیے چیپٹر مکمل کر لیتے، پھر اگر کچھ وقت ہوا تو مزید بات کریں. امام اوزاعی حضرت حسان بن عطیہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
میری امت کے اشرار اخیار کے مقابلے میں ابھریں گے. اخیار یعنی اچھے لوگ خیر سے، اور اشرار شر سے. اور ایسے ابھریں گے کہ ایمان والے لوگ اس طرح چھپا کریں گے جس طرح آج منافق ہم سے چھپتے ہیں. ایک وقت تھا کہ منافق چھپتے پھرتے تھے کہ دین پر عمل نہ کرنا پڑے، اور آج دین پر عمل کرنے والے چھپتے پھرتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہم دیندار ہیں، ورنہ دنیا کا نقصان ہوگا. ابن ابی دنیا حضرت ابن عباس سے ایک مرفوع حدیث روایت کرتے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا مومن کا دل پانی میں نمک کی طرح گھل کر رہ جائے گا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسا کیوں ہوگا؟ فرمایا کہ منکرات دیکھیں گے لیکن روکنے کی ان میں طاقت نہ ہوگی، کیونکہ جب انسان منکر کو روکتا نہیں تو پھر دل میں ایمان نہیں رہتا. امام احمد حضرت جریر سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم میں گناہوں کا ارتکاب ہو اور بدکرداروں کے مقابلے میں دوسرے لوگ غالب ہوں اور پھر بھی وہ ان کو نہ روکیں تو اللہ تعالیٰ تمام پر اپنا عذاب نازل فرمائے گا. صحیح بخاری میں حضرت اسامہ بن زید سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ایک شخص کو لا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جہنم میں اس کی آنتیں تک نکل پڑیں گی. وہ دیوانہ وار اس طرح جہنم میں چکر لگائے گا جس طرح چکی کے گرد گدھا چکر لگاتا ہے. یہ دیکھ کر دوسرے جہنمی اس کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے اور پوچھیں گے کہ تیرا یہ حال کیوں ہے؟ تو ہمیں اچھے کاموں کا حکم دیا کرتا تھا اور برائیوں سے روکتا تھا. وہ جواب دے گا میں تمہیں اچھے کاموں کا حکم دیتا تھا لیکن میں خود عمل نہیں کرتا تھا. بری چیزوں سے روکتا تھا مگر بری چیزوں سے خود باز نہیں رہتا تھا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صرف دوسروں کو ہی نیکی کا حکم نہیں دینا بلکہ اس سے پہلے خود عمل کرنا ہے. جب آپ خود عمل کر کے کسی کو کوئی بات بتائیں گے تو دوسرے بھی عمل کرنے لگیں گے. مثلاً اگر آپ کسی کو صدقے کے بارے میں بتانا چاہ رہے ہیں تو شعوری کوشش کریں کہ کلاس میں آنے سے پہلے یا کسی شخص کے پاس جانے سے پہلے یا وہ بات کرنے سے پہلے آپ خود صدقہ کر لیں. اگر کسی کو نفل کی تلقین کرنے لگے تو خود پہلے پڑھ لیں. یعنی کسی کو کسی بھی چیز کے بارے میں جب آپ بتا رہے ہوں تو خود اپنے اوپر پہلے چیک رکھیں تو انشاءاللہ آپ کی بات میں اثر کئی گنا زیادہ بڑھ جائے گا. ورنہ تو ایسا شخص ناسمجھ شخص ہے جیسے گدھا، اور اس کا انجام بھی پھر گدھے جیسا ہی ہوگا جیسے گدھا چکی کے گرد چکر لگاتا ہے. امام احمد بن حنبل حضرت مالک بن دینار سے روایت کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک زبردست عالم تھا جو اپنے مکان پر ہمیشہ مردوں اور عورتوں کو واعظ و نصیحت کے ذریعے نیکی پر آمادہ کرتا رہتا تھا. ایک مرتبہ اس نے دیکھا کہ اس کا لڑکا کسی عورت کو آنکھیں مار رہا ہے. وہ بولا بیٹا یہ کیا ہو رہا ہے، بیٹا یہ کیا ہو رہا ہے. اس کے بعد وہ فوراً تخت سے نیچے آ گرا اور اس کا بھیجا پھٹ گیا. یعنی اس کو اتنا بڑا شوق لگا. اس کی بیوی بھی گر پڑی اور اس کے لڑکے قتل کر دیے گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے پیغمبر کو وحی سے خبر دی کہ فلاں عالم کو خبر دے دو کہ تیری پشت میں اب کوئی صدیق پیدا نہیں ہوگا. میرے لیے تیرا غصہ بس صرف اس قدر تھا. یعنی بعض اوقات انسان دوسروں کو نیکی کی تلقین کرتا ہے تو خود وہ نیکی نہیں کرتا. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ چیزیں پھر انسان اپنی اولاد میں دیکھنے لگتا ہے. جیسے پہلے بھی ایک دن بات ہوئی تھی کہ اولاد ہمارا عکس ہوتی ہے کہ ہم اس کی کیسی تربیت کرتے ہیں، اور جب ان میں کوئی غلطی دیکھیں تو فوراً آیت کریمہ پڑھیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کیونکہ سب سے زیادہ ہمارے بچے ہم ہی کو دیکھتے ہیں، اور جب وہ ہمارے اندر کوئی چیز دیکھتے ہیں تو اس کو فوراً لے لیتے ہیں. پھر ہمیں ان کو زبانی نصیحت اگر ہم کریں بھی تو ان کو اثر کوئی نہیں کرتی، کیونکہ وہ دیکھ چکے ہوتے ہیں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ہم ڈس آنیسٹ دوسروں کے ساتھ، ہم دوسروں کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو جواباً وہ بھی یہ ٹریٹ سیکھ جاتے ہیں. آپ چونکہ بچیاں ہیں، مستقبل کی مائیں ہیں اور کچھ موجودہ مائیں بھی ہیں، تو بچوں کے لیے ہم سب فکر مند ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے ہدایت پر ہوں، چاہے ہم خود ہیں یا نہیں. ان کی ضرور ہدایت چاہتے ہیں، ہر ماں یہ چاہتی. اور بہت سی مائیں، بہت سی خواتین کو میں نے دیکھا کہ وہ دین کی طرف اس وقت آئیں جب ان کے بچے ہو گئے، کیونکہ ان کو فکر ہوئی کہ اب ہمیں ان کو سکھانا ہوگا.
تو ماں ایک عملی نمونہ ہوتی ہے بچوں کے سامنے. جو کچھ وہ کرتی ہے بچے اس کو دیکھ کر کاپی کرتے چلے جاتے ہیں بغیر زیادہ محنت کے, اور وہ ہمارے آثار ہوتے ہیں. پھر کیا ہوتے ہیں؟ آثار. ان پر ہمارا اثر ہوتا ہے اور وہ ہمارے آثار بن جاتے ہیں. اس لیے اس بات سے اور بھی زیادہ ڈرنا چاہیے کہ اگر ہم کچھ غلط کریں گے تو وہ ہم صرف خود نہیں کر رہے, وہ جو آس پاس دیکھ رہے ہیں نا معصوم, وہ بھی شروع ہو جائیں گے اور ان کے ذمہ دار بھی ہم ہوں گے پھر. اس لیے اپنی اور نسلوں اور اپنی اولاد کی خاطر, اب وہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس بچی سے اپنے بیٹے کی شادی کی بات کی تھی, جو اپنی ماں کو منع کر رہی تھی کہ دودھ میں پانی نہ ملاؤ, اسی کی نسل سے حضرت عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے تھے. تو بعض اوقات انسان کی نیکی نسلوں تک جاتی ہے اور بعض اوقات انسان کی برائی کا اثر بھی نسلوں تک جاتا ہے. اور یہ ایک اور حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کی, تو اس وقت آپ نے اس شخص کے بارے میں کہا کہ اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا اور وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا یقین نہیں کہ گناہ کا نقصان ہوتا ہے, یہ یقین نہیں ہے. اگر ہمیں یہ یقین ہو جائے نا تو ہم کھلے چھپے ہر جگہ گناہ سے بچیں, ہر جگہ بچیں. اب دیکھیے کہ مثال کے طور پر یہ کاغذ ہے اس وقت میرے ہاتھ میں, اگر میں اس کو دائیں طرف پھینکوں گی تو یہ دائیں طرف جائے گا, اور اگر اس کو میں بائیں طرف پھینکوں گی تو بائیں طرف جائے گا. اسی طرح اگر ہم کوئی نیکی کریں گے تو وہ نیکی دائیں طرف لکھی جائے گی اور وہ نیکی میں شمار ہوگی, اور اگر ہم برائی کریں گے تو وہ لازماً بائیں طرف لکھی جائے گی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم غلط کام کریں, غلط بات کریں اور وہ ہمارے حسنات میں لکھی جائے, اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ کہیں معلق رہے. ہاں کچھ دیر معلق رہتی کہ بندہ توبہ کر لے, اور اگر انسان توبہ نہ کرے تو وہ اپنی جگہ جا پہنچتی. تو اس لیے کچھ بھی کریں تو ضرور سوچیں کہ کہاں لکھا جائے گا. اگر آج کی لڑکیاں اپنی عزت عصمت کی حفاظت نہیں کرتی, اپنے ماں باپ کو دھوکہ دیتی ہیں, یا ماں باپ سے چھپ کر کوئی غلط کام کرتی ہیں, تو وہ یہ نہ سمجھے کہ بس اتنی ہی بات ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کل جو ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کر رہے ہیں وہ ہماری اولاد ہمارے ساتھ کرے. ہمیں دھوکہ کہاں سے ہوتا ہے؟ دھوکہ یہاں سے ہوتا ہے کہ جب ہم غلطی کرتے ہیں اور اس کا فوراً اثر نہیں نا نظر آتا ہمیں, تو ہم کہتے کچھ نہیں بگڑا, کچھ نہیں بگڑا, کچھ نہیں ہو, بس سب ٹھیک ہے. پھر اور دلیر ہو جاتے, اور دلیر ہو جاتے, شیطان پیچھے لگا ہوتا ہے اور پش کرتا ہے, دیکھو کیا ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا, سبھی تو کر رہے ہیں, ان کا کیا بگڑا. ہمارے سامنے ایسے لوگوں کی مثالیں لاتا ہے کہ فلاں نے اتنے غلط کام کی پھر بھی بڑا خوشحال ہے دنیا میں. یہ نہیں دیکھتے کہ خوشحالی یہاں تک تھوڑی ہے, اس سے آگے بھی تو کچھ ہونا ہے ابھی, اور آپ تو صرف اس کا ظاہری پہلو دیکھ رہے ہیں. آپ کو کیا پتا دوسری طرف اس کی زندگی میں کیا کیا مسائل ہیں. ایک دفعہ میری بہن نے ایک چھوٹی سی کہانی سنائی تھی کہ ایک خاتون تھی, وہ پریگننٹ ہوئی, تو انہوں نے اور ان کے ہسبینڈ نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ کوئی بھی غلط کام نہیں کریں گے تاکہ جو ان کا آنے والا بچہ ہے اس کے اوپر وہ ہر طرح کے گناہ اور غلط اثرات سے محفوظ رہے. تو انہوں نے حتی الامکان دونوں نے بچنے کی کوشش کی. بہرحال وہ بچہ پیدا ہوا اور اس کے تقریباً 2 یا 3 سال شاید بچے کی عمر تھی. تو ایک دن وہ اپنے گھر کے چھت پہ تھے, تو وہاں پر یہ ہوا کہ ساتھ والے گھر سے ایک درخت جو تھا امرود کا, وہ ان کی چھت کے اوپر آ رہا تھا اور اس پہ امرود لگے ہوئے تھے. تو بچہ جو تھا اس نے آگے بڑھ کر امرود توڑ لیا. تو وہ جو ہسبینڈ تھے انہوں نے ایک دم اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور کہا کہ یہ ہمارے بچے نے یہ کام کیسے کر لیا, کہ کسی کا ہم نے تو اتنی احتیاط کی تھی. تو ان کی بیوی نے کہا کہ پریگننسی کے دوران ایک دن میں اسی طرح چھت پہ آئی تھی اور میرا دل چاہا بہت زیادہ, تو میں نے امرود توڑ کے کھا لیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو جو غلطی تم نے اتنی عمر میں آ کے کی تھی, ہمارے بچے نے اتنی چھوٹی عمر میں ہی کر لی. تو یہ کہ یعنی ایک سٹوری ہے لیکن اس میں ایک لیسن ہے. بالکل, یعنی آپ ایک چھوٹا سا پتھر اٹھا کے پھینکے اور کہے کہ نہیں اس سے شیشہ نہیں ٹوٹے گا. کیسے نہیں ٹوٹے گا؟ ہم ایک جھوٹ بولیں, غلط بات کریں اور ہم کہیں کہ اس سے کوئی نقصان نہیں ہونے والا. کیسے نہیں؟ کس نے ہمیں یہ سکھا دیا کہ نقصان نہیں ہوگا؟ نقصان ہوگا. اور ہماری اکثریت دنیا کے نقصان سے تو پھر ڈر جاتی ہے, آخرت کے نقصان سے کوئی ڈر ہے ہی نہیں. یا وقتی نقصان سے تو ڈرتے ہیں, جو لیٹر آن نقصان ہونے والے ان کی فکر ہی نہیں.
تو صحیح معنوں میں تقوی ذہنی بیداری اور قلبی شعور کے جاگنے کا نام ہے. امام احمد حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں جس کے مطابق آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ یہ گناہ جمع ہو کر بندے کو ہلاک کر دیتے ہیں. بعد ازاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال پیش فرمائی کہ لوگوں کا قافلہ جب جنگل میں کسی میدان میں منزل کرتا ہے تو کھانا پکانے کے لیے کوئی ادھر ادھر سے لکڑی لے آتا ہے, کوئی اونٹ کی خشک مینگنیاں لے آتا ہے, کوئی کیا اور کوئی کیا, تاکہ ایندھن کا ڈھیر لگ جاتا ہے. پھر آگ سلگائی جاتی ہے تو ہرا سوکھا سب اس میں جل جاتا ہے, ہرا سوکھا سب اس میں جل جاتا ہے. صحیح بخاری میں حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ تم ایسے کام کیا کرتے ہو جو تمہاری نگاہوں میں بال سے باریک اور معمولی نظر آتے ہیں, لیکن ہم ایسے کاموں کو عہد نبوی میں مہلکات میں شمار کرتے تھے. یعنی تم کئی گناہ کرتے اور کہتے تو معمولی بات ہے, صغیرہ سمجھ کر ان کی پرواہ نہیں کرتے, لیکن ہم ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہلاک کرنے والی چیزوں میں شمار کرتے تھے. صحیح بخاری کے علاوہ صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک عورت کو اس لیے عذاب دیا گیا کہ اس نے بلی کو باندھ رکھا تھا, اسے نہ کھلاتی پلاتی تھی نہ کھولتی تھی, حتیٰ کہ اسی حالت میں وہ بلی مر گئی. ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت حذیفہ سے ایک دن پوچھا گیا کہ بنی اسرائیل نے اپنا دین ترک کر دیا تھا, بنی اسرائیل نے اپنا دین چھوڑ دیا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں, بلکہ جب انہیں کسی بات کا حکم دیا جاتا تو وہ اس پر عمل نہیں کرتے تھے, کسی چیز سے روکا جاتا تو وہ اسے ضرور کرتے تھے. انہوں نے اپنے دین کا چولا اس طرح اتار پھینکا تھا جیسے آدمی اپنی قمیص اتار پھینکتا ہے. یعنی دین کو نہیں چھوڑا لیکن دین پر عمل نہیں کیا. اپنے آپ کو دیندار کہتے تھے لیکن دین ان کی عملی زندگی میں کہیں نظر نہیں آتا تھا. بعض اسلاف کا قول ہے کہ معاصی کفر کے اس طرح قاصد ہیں جس طرح بوسہ جماع کا قاصد ہے, گانا زنا کا, نگاہ عشق کی اور بیماری موت کی قاصد یعنی پیغامبر. یعنی یہ چیزیں اس کو آگے جنم دیتی ہیں. حلیۃ الاولیاء ہی میں حضرت ابن عباس سے مروی ہے, فرماتے ہیں کہ اے گناہ کرنے والے, تو نگاہ کے فتنے اور اس کے انجام بد سے بے خوف نہ رہنا, کیونکہ یہ اس گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے. تیرے دائیں اور بائیں دو فرشتے ہیں, ان سے شرم و حیا نہ کرنا اس گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے. یعنی فرشتوں سے شرم نہ کرنا اس گناہ سے بھی بڑی بات ہے. تمہارا ہنسنا اور اس کا اندازہ نہ کرنا کہ اس کے بدلے تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. یعنی بعض لوگ گناہ کر کے پھر اس پر مزید ہنستے بھی ہیں, یہ اس ہنسی سے بھی بڑا گناہ ہے. گناہ پر تمہارا خوش ہونا اس گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے. گناہ کرنا اور اس پر نادم نہ ہونا گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے. ہوا تمہارے دروازے کے پردے کو حرکت دے, پھر بھی تم گناہ میں مشغول رہو اور دل میں یہ خوف پیدا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے, تو یہ اس گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے. خدا تمہارا بھلا کرے. یعنی اللہ سے نہ ڈرنا دراصل سب گناہوں کی جڑ ہے اور سب گناہوں سے بڑا گناہ ہے کہ انسان ڈھیٹ ہو کر غلط کام کرتا چلا جائے. حضرت ایوب نے کیا گناہ کیا تھا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک سخت ترین بیماری میں مبتلا کر دیا اور ان کا سارا مال چھین لیا. گناہ تو صرف اتنا ہی تھا کہ ایک غریب مسکین نے ایک ظالم کے ہاتھ سے چھڑانے کی ان سے درخواست کی اور انہوں نے اس کی فریاد نہ سنی اور ظالم کو نہ روکا. امام احمد روایت کرتے ہیں کہ حضرت ہلال بن سعد کہا کرتے تھے, یہ نہ دیکھو کہ گناہ چھوٹا ہے بلکہ یہ دیکھو کہ تم کس کی نافرمانی کر رہے ہو, یعنی اللہ کتنا بڑا ہے. حضرت فضیل بن ایاز فرماتے ہیں کہ گناہ کو تم جس قدر چھوٹا سمجھو گے اسی قدر وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا ہو جائے گا, اور گناہ کو تم جس قدر بڑا سمجھو گے اسی قدر وہ اللہ کے نزدیک چھوٹا ہو جائے گا, یعنی اللہ تعالیٰ پھر اس کو معاف کر دے گا. کتابوں میں یہ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے یہ فرمایا کہ اے موسیٰ, میری مخلوق میں سے سب سے پہلے جسے موت میں گھیرا وہ ابلیس ہے, یعنی جس کا ایمان ختم ہوا. یہاں موت سے مراد حصی نہیں بلکہ مانوی موت. میری نافرمانی سب سے پہلے اسی نے کی. جو لوگ میری نافرمانی کرتے ہیں ان کو میں مردہ ہی سمجھتا ہوں. مسند اور جامع ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے,
وہ توبہ کر لے اور گناہ چھوڑ دے تو سہ نقطہ صاف ہو جاتا ہے، زیادہ گناہ کرے تو زیادہ سیاہ نقطے پڑ جاتے ہیں تاکہ اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اور یہی وہ سیاہی ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، سورۃ المطففین. نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ ان کے دلوں پر انہی کے اعمال کے زنگ بیٹھ گئے ہیں، ان کے دلوں پر انہی کے اعمال کے زنگ بیٹھ گئے ہیں. امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اوپر بیان کی گئی حدیث صحیح ہے، یعنی سیاہ نقطہ لگنے کی. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے اور گناہ کرتے کرتے اس کا سارا دل گرد آلود بکری کی مانند ہو جاتا ہے، میلا ہو جاتا ہے. امام احمد حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے قریش، اس حکومت کے حقدار تم ہی ہو، لیکن اس وقت تک کہ تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو. نافرمانی کرو گے تو وہ تم پر ایسے لوگوں کو مسلط کر دے گا جو تمہیں چھیل ڈالیں گے اور تمہاری کھال اس طرح اتاریں گے جس طرح لکڑی چھیل دی جائے. یہ کہہ کر آپ نے اس لکڑی کی طرف اشارہ فرمایا جو آپ کے ہاتھ میں تھی اور لکڑی کی چھال اتار دی تو سفید چکنی لکڑی اندر سے نکل آئی. امام احمد حضرت وہب سے روایت کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا کہ میری اطاعت اور پیروی کی جائے تو میں خوش ہوتا ہوں، برکت دیتا ہوں اور میری برکت کی کوئی حد نہیں ہوتی، اور جب میری نافرمانی کی جائے تو میرا غضب نازل ہوتا ہے اور میری لعنت نافرمانی کرنے والے کی 7ویں اولاد تک پہنچتی ہے. امام احمد سے مروی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے حضرت معاویہ کو ایک مراسلہ بھیجا، خط بھیجا، جس میں انہوں نے لکھا اما بعد فإن العبد اذا عمل بمعصیۃ اللہ عاد حامدہ من الناس ذاما، ذم سے. اما بعد، جب بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کی تعریف کرنے والے بھی اس کی مذمت کرنے لگتے ہیں. تو اس وقت انسان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کون سا ایسا گناہ کر رہا ہے جس کا اسے شعور بھی نہیں. اب پچھلی جتنی بھی باتیں پڑھیں اور آگے بھی پڑھیں گے کہ اچھا اگر گناہ کا اثر اتنی دور تک جاتا ہے تو اب جو ہمارے آباء و اجداد نے گناہ کیے پھر اب ہم کیا کریں، اور جو ہم گناہ کر رہے ہیں تب تو پھر کوئی امید کا راستہ ہی نہیں، اب اثر تو ہونا ہی ہے اور ہو جائے گا، اور اب ہم تو کچھ بھی نہ کریں. کیا ایسے ہی کرنا حل ہے اس کا؟ کیا کریں گے؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. خوب خوب استغفار کریں اپنے لیے اور اپنے آباء و اجداد کے لیے، کیونکہ اس کا حل استغفار ہی ہے. اور ان الحسنات یذہبن السیئات، جو ہو چکا سو ہو چکا، وہ وقت واپس نہیں آ سکتا، لیکن اللہ مہربان ہے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ رو کر سچے دل سے توبہ کریں اور آئندہ ایسی کوئی حرکت نہ کریں، اور اس بات کی دعا کریں کہ یا اللہ جو ہماری غلطیاں ہیں اس کا وبال آگے نہ جائے. ابو نعیم حضرت ابو الدرداء سے روایت کرتے ہیں آدمی کو چاہیے کہ ایمان والوں کی لعنت سے اپنے آپ کو بچائے، کیونکہ وہ نازل ہوتی ہے تو اس کا پتہ بھی نہیں چلتا. اس کے بعد فرمایا کہ جانتے ہو کس طرح؟ پھر فرمایا بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے دلوں میں اس کی جانب سے اس طرح نفرت پیدا کر دیتا ہے کہ اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ سارے لوگ میرے خلاف کیوں ہو گئے، سارے مجھے برا بھلا کیوں کہتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ تو بہت اچھا ہے، لیکن پھر بھی لوگ اس کی قدر نہیں کر رہے، پھر بھی اس کو اچھا نہیں سمجھ رہے. تو یہ دراصل ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ جن کو کر کے انسان سمجھتا نہیں کہ وہ گناہ کر رہا ہے. عبداللہ بن امام احمد کتاب الزہد میں روایت کرتے ہیں کہ امام محمد بن سیرین کچھ قرضدار ہو گئے اور اس غم میں بہت پریشان رہتے تھے. ایک دن فرمانے لگے اس غم اور پریشانی کا سبب مجھے اچھی طرح معلوم ہے، یہ اس گناہ کا نتیجہ ہے جو آج سے 40 سال بیشتر مجھ سے سرزد ہوا تھا. کیونکہ جو عارف ہوتے ہیں نا، جن کو معرفت اللہ دے دیتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ ان کے گناہ یاد بھی کرا دیتا ہے، بھولے ہوئے گناہ بھی یاد آ جاتے ہیں ان کو، اور پھر وہ اس پر شرمندہ ہوتے ہیں اور روتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں. لیکن جن کے دلوں میں اللہ کی پہچان نہیں ہوتی ان کو اب کا کیا وہ گناہ بھی یاد نہیں رہتا، ٹھیک ہے، نسوا اللہ، وہ اللہ کو بھول گئے، لیکن اللہ نے لکھ لیا ان کا سب کچھ. یہاں ایک باریک نقطہ ہے جس کے سمجھنے میں عموماً لوگوں نے غلطی کی ہے، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ گناہ کی تاثیر فوری طور پر نظر نہیں آتی، یعنی گناہ کا اثر نظر نہیں آتا، اور بندہ گناہوں کو بھول کر خیال کرنے لگتا ہے کہ گناہ کا کوئی اثر باقی نہیں رہا.
یوں اس کے خیالات اس شعر کے مطابق ہو جاتے ہیں، اذا لم يغبر حائطا في وقوعه فليس له بعد الوقوع غبار، جب دیوار کے گرتے وقت غبار نہ اٹھا تو گر جانے کے بعد کیا غبار اٹھے گا، یعنی گناہ کرنے کے وقت کچھ نہیں ہوا تو بعد میں کیا ہوگا، یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے ان کو۔ اللہ اللہ، اس دقیق نقطے سے بے خبری کے سبب اللہ کی کتنی مخلوق ہلاک و برباد ہو گئی، اللہ کے بندے اس کی بڑی بڑی نعمتوں سے محروم ہو گئے، اور کیسے کیسے عذاب انہوں نے اپنے سروں پہ اٹھا لیے۔ جہاں بڑے بڑے علماء اور فضلاء دھوکہ کھا گئے، وہاں احمقوں کا تو پوچھنا ہی کیا۔ یہ فریب خوردہ لوگ جانتے نہیں کہ عرصے کے بعد گناہوں کا پھوڑا پھوٹے بغیر نہیں رہے گا، کہیں نہ کہیں پھوٹ پڑے گا۔ تلوار اور نیزے کا زخم بھر جاتا ہے، مگر معمولی سی بے اعتدالی اور بد پرہیزی اسے تازہ کر دیتی ہے۔ امام احمد حضرت ابو الدرداء سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت تم اس طرح کرو گویا تم اللہ کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہو اور اپنے آپ کو مردہ سمجھو۔ یعنی اکثر یہ خیال اپنے دل میں لایا کریں کہ اچھا جب میں مری ہوئی ہوں گی تو چارپائی پہ کیسے پڑی ہوں گی، یا یہ کہ پھر میرا کیا حال ہوگا، اس وقت مجھے کیا چاہیے ہوگا تو میں وہ ابھی جلدی سے کر لوں جو میں اس وقت نہیں کر سکوں گی۔ نیز یہ سمجھ لو کہ تھوڑا سا جو تمہیں کافی ہو جائے غفلت میں ڈالنے والے کثیر سے بہتر ہے۔ نیکی پرانی نہیں ہوتی اور گناہ کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے۔ ایک بزرگ نے ایک خوبصورت لڑکے کو دیکھا اور اس کی خوبصورتی پر کچھ دیر غور کرتے رہے۔ جب رات کو وہ سو گئے تو خواب میں وہ لڑکا ان کے سامنے آیا اور کہنے لگا کہ اس کا انجام تم 40 سال کے بعد دیکھو گے۔ گناہوں کا اثر گو بدیر ظاہر ہوتا ہے، لیکن اس کا کچھ نہ کچھ اثر فوری طور پر ضرور ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت سلیمان تیمی کہتے ہیں کہ انسان رات کو مخفی طور پر گناہ کرتا ہے، لیکن صبح کو وہ اس حالت میں اٹھتا ہے کہ اس کی ذلت اس کے سر پہ سوار ہوتی ہے۔ پھر ہم لوگوں کو بلیم کرنے لگتے، فلاں بہت برا، اس نے مجھے ہرٹ کر دیا، فلاں ایسا اور ویسا ہے، اس نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی، لیکن ہم بھولے ہوئے ہوتے ہیں کہ کس چیز کا وبال میرے سامنے آیا ہے، یہ ایسا میرے ساتھ ہوا کیوں ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ الرازی کہتے ہیں کہ مجھے اس عقل مند پر تعجب ہوتا ہے جو یہ دعا مانگتا ہے، اللہم لا تشمت بی الاعداء، اے اللہ دشمنوں کو مجھ پر نہ ہنسا، لیکن افسوس وہ خود دشمنوں کو اپنے اوپر ہنساتا ہے۔ کسی نے پوچھا کیوں کر؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، جس سے قیامت کے دن یقیناً اس کی ہنسی اڑائی جائے گی۔ سورۃ المطففین میں آتا ہے نا، من الکفار يضحكون على الارائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون۔ حضرت ذنون فرماتے ہیں جو شخص چھپ چھپا کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیانت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مخفی چیز کو ظاہر کر دے گا اور اس کا راز فاش کر دے گا۔ جو چھپ کے اللہ سے خیانت کرے گا اللہ اس کی خیانت کو ظاہر کر دے گا، تو انسان بچ نہیں سکتا، بھاگ نہیں سکتا۔ کل امرئ بما کسبت رہین، کیا مطلب ہے اس کا؟ ہر شخص اپنی کمائی کے بدلے رہن میں ہے، پکڑا ہوا ہے۔ جی کہا ہوا ہے کہ انسان جب نیکی کرتا ہے تو اسے نیکی کا صلہ مل ہی جاتا ہے، لیکن جب وہ گناہ کرتا ہے تو اس کا مفہوم سے اسے بار بار یاد آتا ہے، اسے بار بار احساس ندامت میں مبتلا کیے رکھتا ہے، اور اگر وہ سچی ندامت کے ساتھ اور پکے دل سے توبہ نہ کرے تو اسے خون کے آنسو آخر وقت تک رلاتا رہتا ہے۔ تو یہی بات بار بار میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ ہم لوگ کتنے ایسے کام کر جاتے ہیں جو ہم لوگ نہیں سوچتے کہ یہ ہمیں کتنے آگے جا کے ندامت کے آنسو رلائیں گے۔ یعنی جو کچھ کرتا ہے اسی پر پلٹتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔